الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو اللہ یاری کے اصلاح کی خاطر ہے۔ وہ جو صورت حجرات کی پہلے 5 آیات کی جو تفسیر بتاتا ہے، جو وہ مفہوم لیتا ہے وہ غلط لیتا ہے، ہم یہ ثابت کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر تمام ساتھیوں سے، سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اس کو توجہ سے سنیں اور اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ یہ صورت حجرات کی جو آیتیں ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بے شک اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے ذرا اونچا نہ کریں، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان سے زیادہ بڑی آواز سے جہر سے ہی بات نہ کریں، جس طرح سے جو ہے نا کجہر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کے ساتھ جس طرح سے اونچی آوازوں سے بولتے ہو، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کیا کرو اونچی آوازوں سے۔ ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان آیات سے وہ مراد لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تھے، ایک وفد آیا تھا، تو انہوں نے ابو بکر نے اور عمر نے اونچی آوازیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اعمال حبط ہو گئے، اور جن کے اعمال حبط ہوتے ہیں ان سے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے، اور کفر کے ارتکاب کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ لہذا وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے جتنے بھی اعمال تھے وہ حبط ہو گئے اونچے بولنے کی وجہ سے، لہذا وہ کافر تھے۔ پھر وہ چیلنج دیتا پھر رہا ہے، اور اس کے اور بھی ہم خیال لوگ جو عالم شیعہ کے، وہ بھی چیلنج دیتے پھرتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے تھے ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ بھائی ان آیات کی جو صحیح مفہوم ہے اور تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں، اور یہ بتاؤں کہ نہیں، ابو بکر اور عمر وہ مومن ہیں اور وہ کفر پر نہیں تھے۔ میرے بھائیو، یہ جو حکم ہے نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آواز سے تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح سے بات نہ کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال تباہ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اب نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، تو اللہ یاری کہتا ہے کہ جو کرے گا وہ بے ادب ہوگا، بے ادبی کفر ہے، اور ابو بکر عمر کافر ہو گئے کیونکہ وہ بے ادب نکلے۔ اصل یہ ہے کہ اس کا شان نزول، یہ اس کے جو ہے نا بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ یہ میرے سامنے ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ لوگ غور سے سنیں۔ یہ تفسیر صورت حجرات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو تمیم کی جو ہے نا کچھ لوگ آئے، ان میں سے پھر یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بنو تمیم جو ہے نا، ان میں سے اقرا بن حابس کو آپ ان کا امیر مقرر کریں، اور
جو ہے نا حضرت ابو بکر کہنے لگے اور کسی کو جو ہے نا آپ وہ امیر مقرر کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر کریں، اور ابو بکر نے کسی اور کے لیے کہا کہ اس کو آپ امیر مقرر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی آپس میں اختلافات ہوئی ہے، آوازیں کچھ بلند ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ ابو بکر اس وقت کفر کر رہا تھا اور عمر بھی کفر کا کام کر رہے تھے، اونچی آواز سے بولنا بے ادبی اور وہ کفر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی بات، سب سے پہلی یہ بات آپ ذہن میں رکھو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کفر کا کام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، صبر سے بیٹھے رہیں اور کچھ ان کو نہ کہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے کفر کیا اور کفر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اے لوگو تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اگر یہ برائی تھی ابو بکر اور عمر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ یاری کے عقیدے کے حساب سے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روک کر ابو بکر کو، عمر کو تنبیہ نہیں کی، غصہ بھی نہیں کیا ان کے اوپر، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں دی، اور ان کو روکا بھی نہیں کہ یہ غلط ہے، کفر کا کام ہے، میں نہیں کرنے دوں گا، نہ کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یاری کے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ برائی کو دیکھا اور روکا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام کرنے دیا، اور آپ کی موجودگی میں کام ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر وہ برا کام کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی بنا پر ان کو یقیناً بچاتے، اس گناہ سے سرزد ہونے سے بچاتے۔ اگر یہ گناہ ہوتا، کفر ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کا اظہار نہیں کیا اور ان کو نہ بچا کر، گویا کہ اللہ یاری کے عقیدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے لیے رحمت نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، کفر کا کام ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس آیت پر عمل کیا کہ برائی کو روکو، اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیتے اور ان کو بچاتے کفریہ کام سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر اور عمر کے لیے رحمت نہیں تھا، بلکہ ان کو چھوڑ دیا تاکہ یہ کفر کر لیں، کفر کا کام کر لیں اور ان کے اعمال بے حبت ہو جائیں اور یہ برباد ہو جائیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی طرح سے رحمت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ میرے بھائیوں بہت ہی عقیدہ غلط ہے اللہ یاری کا اور شیعہ لوگوں کا، جو یہ آیت پڑھ کر اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ آگے دیکھیں، تو یہ تو ہوا اونچا بولنے والے، صرف یہ نہیں تھے ابو بکر عمر، یہ بخاری نے نیچے اور بھی روایت لائی ہے، تفسیر قرآن کتاب میں، صحیح بخاری میں، اور سورۃ حجرات کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے اندر پہلے یہ ہیڈنگ میں یہ لائے ہیں باب میں ابو بکر اور عمر کے بعد، اس کے بعد پھر ثابت بن قیس کی روایت لائے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے کہ حضرت نے کئی روز تک اپنی صحبت میں ثابت بن قیس بن شماس کو نہیں دیکھا، تو پھر کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ ثابت بن قیس پہلے آتے تھے، آج کل نہیں آ رہے، کئی دن گزر گئے، کیا وجہ ہے؟ یہ حدیث بھی ہے۔ وہ آیا، دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کا بہت برا حال ہے اور وہ رو رہا ہے۔ ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے بولا تو میرا حال برا ہے، میں ہمیشہ آواز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا میری نیکیاں سب مٹ گئی، یہ آیت اتری ہے،
میری آیتیں، میری ساری نیکیاں مٹ گئیں، حبطت اعمال حبط ہو گئے۔ اور یہ سن کر حضرت معاذ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتا دیا کہ ثابت بن قیس اس طرح سے رو رہے تھے اور پریشان تھے، اور وہ کہتے ہیں میری نیکیاں تو تباہ برباد ہو گئیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو کہ ادھر آئے، لے آؤ اس کو۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا، کیا کہا کہ لست من اہل النار، تو دوزخیوں میں سے نہیں ہے، ولکنک من اہل الجنت، تم تو اہل جنت میں سے ہو۔ اگر یہ بات ہوتی، کفر ہوتا اور حبط اعمال ان کے ہو گئے، تو یہ پھر بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی آواز اونچی تھی ہوتی تو گارنٹی شدہ آواز اونچی تھی اس کی، ثابت بن قیس کی، تو اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ تو جنتی ہے، دوست کی نہیں ہے۔ تو یہی فتویٰ پھر اوروں کے اوپر بھی تو لگے گی نا۔ یہ تو نہیں نا کہ ایک آدمی ایک کام کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو سزا نہ ملے، اور وہی کام دوسرا بندہ کرے تو آپ اس کو سزا دیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اگر ایک بندے کا، ثابت بن قیس کی آواز بلند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمیشہ اونچا ہی بولتے تھے، تو ان کے اعمال برباد نہیں ہوئے، تو پھر یہ کہنا کہ ابو بکر اور عمر کے اعمال تو برباد ہو گئے، تو یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر ان کے نہیں ہوئے اس کا مطلب کہ ابو بکر اور عمر کے بھی نہیں ہوئے۔ پھر یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم، یار ان تحبط اعمالکم وجہ سے اعمال اگر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں جو ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان تکون من الجاہلین، ادھر ہے کہ ان تحبط اور ادھر ہے ان تکون من الجاہلین۔ سورۃ ہود اور آیت نمبر 46 ہے۔ نوح علیہ السلام کو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگ، اگر تو دعا پھر دوبارہ کرے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا، تو ان تحبط اعمالکم کی طرح ہی الفاظ ہیں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ جس طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان تکون کی وجہ سے جاہلوں میں سے نہیں ہوا، نبوت اس سے چھینی نہیں گئی، اس طرح سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میں ابو بکر اور عمر کے بھی اعمال برباد نہیں ہوئے اور وہ کافر نہیں ہوئے۔ یہ تو بھائی قرآن مجید کی آیتیں میں پیش کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ پھر وہ اگر کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کافر تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں یہ کہہ دیا نا، شروع میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر وہ کافر ہوتے تو اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، اے مومنو کہہ کر خطاب نہ کرتا، یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا کہ اے انسانوں۔ یہاں تو ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر ایمان تھا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 34 میں کہا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات، گھروں سے باہر بلاتے ہیں زور زور سے چلا کر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ٹھیک ہے، زور زور سے چلانا، وہی بات آ گئی کہ یہ بے ادبی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کے لیے کیا فتویٰ ہے بے ادبی کے لیے؟ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی فتویٰ سنیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر خاموش رہیں تو وہ بات کفریہ اور بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی بات بھی دیکھتے تھے اس کو روک لیتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں خاموشی رضامندی کی بات ہے، کیونکہ ان کی نیتیں اس طرح کی نہیں تھی، ابو بکر عمر کی نیتیں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت میں محبت تھی، وہ ان کی طبیعت کی وجہ سے جو ہے نا وہ آوازیں اونچی ہو گئی۔ لیکن جن کی آوازیں اونچی تھی ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کو کہا کہ آپ جنتی ہیں، تو معلوم ہوا ابو بکر اور عمر بھی جنتی ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اسی جو ہے نا آواز اونچی کرنے والے لوگوں میں سے داخل تھے۔
اب اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جو آوازیں اونچی کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، تو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں جا کر زور زور سے چلا چلا کر بلاتے ہیں نا، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثرت بے عقلوں کی ہے، عقل مند نہیں ہے۔ یعنی کیا مقصد ہے کہ غلط کام تو یہ کر رہے ہیں لیکن دوست ہیں وہ نادان، اللہ نے کہا ہے وہ نادان ہیں، یہ تو نادان لوگ ہیں، اکثر لا یعقلون، ان میں سے اکثر نادان ہیں، نادان لوگ ہیں۔ یعنی کہ سب کو نہیں کہا، اکثر ہم کہا ہے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ادب سے پکارے تو وہ بے عقل نادان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ان میں سے ہیں۔ اقلیت میں ایسے بھی ہیں جو بلاتے ہیں لیکن وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نادان نہیں کہا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے نادان کہا ہے، کافر نہیں کہا۔ اللہ یاری کافر کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نادان ہے۔ اور دنیا میں دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، دانا دوست بھی ہوتے ہیں اور نادان دوست بھی ہوتے ہیں۔ دونوں دوستوں کے دو طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے دوست نہیں ہیں وہ کافر ہیں، دشمن نہیں کہہ سکتے۔ نادان لوگ بھی تو دوست ہوتے ہیں نا، کہ غلطی ہو گئی، خطائیں کر لیتے ہیں ان کو۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ یاری صاحب اور شیعہ علماء بھائیوں، آپ سوچیں کہ دنیا میں دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، نادان دوست اور وفادار دوست، دانا دوست۔ تو لیکن یہ نہیں کہ جو نادان ہو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ بات غلط ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا کہ کافر نہیں کہا، نادان کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ثابت چیز ہو گئی۔ پھر میرے بھائیوں، کوئی بھی ہم کام کریں نا تو اس میں نیتوں کے اوپر اعتبار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ لوگوں، اعمال کا دور و مدار تو نیتوں کا ہے۔ اگر اونچا بولنے والا یہ بولتا ہے کہ میں بولوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر ثابت کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی نیت سے ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے لیکن آواز اونچی ہو گئی کبھی کبھار، تو وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والا اللہ یاری زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تھے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا ان کو کافر وغیرہ کی، کوئی فتویٰ نہیں دی، خاموشی اختیار کی۔ تو اللہ یاری تم خاموشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر تم بھی تو خاموشی اختیار کرو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں اور تم جو ہے نا اڑتے جا رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں اونچا بولنے کو، تمام لوگوں کے اونچا بولنے کو برا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جہر بعضکم لبعض، جس طرح سے ایک دوسرے سے فری اسٹائل میں فری ہو کر بات کرتے ہو نا، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ کہ جہر بعضکم لبعض، اس کا مطلب کہ سارے اونچی آواز سے بولنا، ساری آوازیں خراب نہیں ہیں، وہ خراب ہیں جو عام لیول پر لوگوں کے ساتھ بات کریں، اونچی آواز بھی ہو، اور جس طرح سے ہم دوست احباب آپس میں باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح بات نہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اونچی بات بھی کرو تو اس میں تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا خیال رکھو اور محبت کا خیال رکھو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آواز اونچی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تعظیم اور اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے خیال رکھا جائے، تو پھر یہ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس طرح سے نہیں کہو کہ جہر بعضکم لبعض، یہ اس طرح سے قرآن مجید کہتا ہے فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ دیکھا، اس طرح سے رسول سے بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب کہ جہر سے بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن جہر میں جو طریقہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپناتے ہیں وہ رسول سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے فری میں بات کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فری نہیں ہونا چاہیے۔ عزت اور احترام اور توقیر اور عظمت کا خیال رکھا جائے، یہ بات ہوئی۔ تو ان کی یہ بات بھی غلط ہو گئی اس کی۔ اب پھر یہ ہے کہ
اگر چلا کر بات کرنا، زور زور سے بات کرنا، اللہ یاری اور تمام شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے، اللہ یاری کا اور تمام لوگوں کا شیعہ کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حاضر ناظر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اللہ یاری چلا چلا کر بات کرتا ہے ویڈیو کے اندر، اور ان کے عقیدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بھی اعمال برباد ہو گئے جب رسول کے پاس زور سے چلا چلا کر بات نہ کریں، اب وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حاضر ناظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ چلا چلا کر یہ تقریریں کرتے ہیں شیعہ، جتنے بھی ویڈیوز پر آپ دیکھیں، جتنے بھی ویڈیوز ہیں اللہ یاری کی بھی سارے کے سارے چلا چلا کر بات کرتے ہیں۔ پھر یہ اذانیں دیتے ہیں، چلا چلا کر اذانیں دیتے ہیں زور زور سے، جہر کی آواز سے، جہر کی آواز سے نماز میں قراتیں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتا ہے مساجد کے اندر۔ امام بارگاہ کے اندر بھی یہ نوحہ بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجالس وغیرہ میں علماء ان کے اونچا اونچا بولتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے سارے شیعہ کے اعمال برباد ہو گئے۔ کسی ایک بھی عالم کے جو بھی تقریریں کرتے ہیں چلا چلا کر کرتے ہیں، ان سب کے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں اور چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کو تو کافر ثابت کرتے ہو، پہلے اپنے آپ کو تو ایمان تو ثابت کرو، یہ آیتیں تو آپ لوگوں کے عمر بھی فٹ ہوں گی۔ آج کے بعد تمام شیعہ لاؤڈ اسپیکروں کو بند کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ کی جو ہے نا وہ قبر مبارک کے پاس مسجد نبوی میں ادھر بھی اذانیں آتی ہیں اور علماء تقریریں کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، ان کے بھی اعمال برباد ہو گئے، اور شیعہ جا کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے اعمال ہی برباد ہو گئے۔ جب وہ کافر ہو گئے تو ان کے پیچھے یہ نمازیں کیسے جا کر پڑھتے ہیں مدینے میں مسجد نبوی میں۔ پھر حضرت علی جب بھی جنگ میں جاتے تھے صحابہ کرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتا تھا، جو بھی جنگ ہوئی ہے تو اس میں کیا آپ للکارتے نہیں ہیں کفار کو، اونچی آواز سے نہیں بولتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب جتنی جنگوں میں جتنے صحابہ تھے جو کفار کو للکارتے تھے، اور حضرت علی نے بھی تو للکارا نا، مرحب کو نہیں للکارا، اونچی آواز سے کہا نا، ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلی سے غابات کریل منظر ہو اوفیہم بسائے کیلا سندر ہو۔ حضرت علی نے کیا زور زور سے چلا کر مرحب کو جو ہے نا وہاں پر یہ زور زور سے نہیں للکارا، آواز نہیں کسی اس کے اوپر، بلند آواز سے نہیں بولا کہ مرحب یاد رکھ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، کہا نا؟ تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی تھے جنگ کے میدان میں، اور حضرت علی نے چلا کر کہا، اس کو للکارا، آواز دی، یہ شعر پڑھے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلی سے غابات کریل منظر ہو، کہا یا نہیں کہا؟ اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اعمال برباد ہو گئے۔ اس طرح سے سارے صحابہ جو بھی جنگ کے میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوئے اونچی آواز سے بولتے، ان کے بھی اعمال برباد ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جنگ حنین میں کچھ صحابہ وہ جا رہے تھے میدان جنگ کو چھوڑ کر، تو حضرت عباس نے کیا کہا، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اونچی آواز سے حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونچی آواز دے کر ان کو بلائیں، تو ان کو بلایا گیا۔ جنگ احد کے اندر حضرت عباس اونچی آواز والے تھے، ان کو بلایا گیا، تو یہ حضرت عباس بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بول رہے تھے، ان کے اعمال بھی پھر برباد ہو گئے۔ کہ یہ قرآن مجید کی ہے کہ جب رسول کے پاس ہو تو اونچی آواز سے نہ بولا کرو، تو وہ تو اونچی آواز جنگوں میں ہوتی ہے۔ شیعوں کے، صحابہ کرام کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی ہیں، کوئی شاید ہی بندہ نہیں بچے گا جس کے اعمال برباد نہ ہوں۔ پھر یہ دیکھیں، ایک عورت تھی کھولا، وہ اس کو شوہر نے کسی بات پہ ناراض ہو کر کہا کہ اے کھولا، تو میرے اوپر اس طرح سے ہے جس طرح سے کسی شخص کی ماں ہوتی ہے، تو میرے لیے ماں کے برابر ہے۔ تو یہ عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجھی جاتی تھی۔ تو کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، یہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
ٹھیک ہے، یہ 28واں پارہ شروع کی آیت ہے، 28ویں پارے میں شروع میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ 28واں پارہ شروع ہے کہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی۔ اب یہ مجھے بتاؤ، یہ کھولا عورت ہے، ٹھیک ہے، صحابیہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی۔ تجادلک، جدل کرنا، جھگڑا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی، اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، اس کے اعمال تو برباد ہونے چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے شان میں قرآن مجید کی آیت نازل کی۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی ہے، 28واں پارہ شروع کی آیت ہے، 28واں پارہ، اس کے تو اعمال برباد ہو جانے چاہیے تھے نا، تو وہ تو اعمال تو برباد نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید کے آیت میں فضیلت اتاری ہے، آیات اتاری کہ کیونکہ یہ عرب کی رسم، جاہلیت کی رسم تھی، کسی کے کہنے سے جو ہے نا وہ بندہ وہ ماں نہیں ہو جاتی، بس اس کے لیے یہ گناہ کا کام کیا ہے، اس کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اس کو کہو کہ کفارہ ادا کر دے، باقی یہ اپنے شوہر کی بیوی ہے، اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن الفاظ کیا آئے ہیں؟ الفاظ یہ ہیں تجادلک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی تھی، تو یہ کہیں نا یہ بے ادبی کر رہی تھی، جھگڑا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تو اس کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کو بھی کافر کہو پھر۔ اس طرح سے اور آگے ہم بڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا ہارون، 2 سال بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قوم اس کی بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، پھر آ کر داڑھی سے پکڑا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آیا تو وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، توریت کی جو تختیاں ہیں نا، ان کو کوئی معنی ترجمہ کرتا ہے ادب والا، کوئی جو ہے نا وہ عام سی معنی کرتا ہے اس کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توریت کو ایک طرف رکھا، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ توریت کے تختیوں کو پھینک دیا، دونوں طرح کے معنی آپ کو ملیں گے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے پاس داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کے اپنے طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نبی ہے اور بڑا بھائی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، داڑھی سے بھی پکڑا ہوا ہے، اور وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں ہے، اور وہ اپنے طرف کھینچ رہا تھا اس کو، اور تختیاں توریت کی پھینک دی۔ یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 149 میں ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 149 149، اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے ہارون علیہ السلام، مجھے داڑھی سے بھی نہیں پکڑو اور مجھے سر کے بالوں سے بھی نہ پکڑو، میرے ماں جائے۔ فلا تشمت بالاعداء، ہم میرے اوپر میرے دشمنوں کو خوش نہ کریں، ہنسنے کا موقع نہ دیں، دشمنوں کو خوش نہ کریں، یہ دشمن میرے جو ہے میرے اوپر ہنسیں گے، آپ نہ کریں۔ مجھے بتاؤ، ایک نبی کی بے عزتی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، کفر کا کام کیا اگر، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کیوں نہیں چھینی گئی؟ نیتوں کا بھی دیکھا جاتا ہے، بھائی میرے خیال نیت ہے اس کی بے عزتی کرنے کی نیت نہیں تھی، اس کے سامنے توحید بہت بڑی بات تھی کہ توحید کے مقابلے میں آپ نے یہ شرک کیوں برداشت کیا؟ وہ اس کو غلطی لگ گئی کہ یہ مجرم ہے، یہ ان کے ساتھ شرک برداشت کر رہا ہے، یہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ شرک کی وجہ سے وہ بہت بڑا غضبان ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا، توحید سے بہت لگاؤ تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ تھا، یہ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے محبت میں کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو نہیں پکڑا، کیونکہ ان کی نیت خلوص والی تھی۔ نیت کا اعتبار ہوتا ہے میرے بھائیوں، نیت کا دیکھا جاتا ہے نیت کو، تو اس کی نیت ایسی تھا نہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 225 میں ہے کہ لوگوں تم جو ایسے ویسے رسماً قسمیں کھاتے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں نہیں پکڑے گا،
اللہ ताला उन कसमों को तुम्हें पकड़ेगा जो तुम अपने दिल से कसमें उठाते हो। दिल से उठाई जाने वाली कसमों पर पकड़ेगा। ऐसे वैसे जो लग़वियात के तौर पर तुम कसमें उठाते हो ना, इन पर अल्लाह नहीं पकड़ेगा। अल्लाह ताला भी दिलों को देखता है मेरे भाइयों। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि इनकी नीयतें खुलूस वाली हैं। मेरे कहने की वजह से उन्होंने रिश्तेदारों को छोड़ा, बीवियों को तलाक़ें दी, मक्के से हिजरत करके आए, माल मता हर चीज़ पूरी दुनिया को छोड़कर आए हैं। मेरी मोहब्बत तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अगर आवाज़ बढ़ गई है तो कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुफ्र होता तो यकीनन बचाने की कोशिश करता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं रख सकता था अबू बकर उमर, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। वो यकीनन बचाते, बिल्कुल उनको मुनकरा से रोकते कि ये गलत काम है, कि ये कुफरिया काम है। कुफर नहीं था इसलिए वो खामोश रहे रसूलुल्लाह। बड़ा गुनाहों में से भी ये नहीं था, क्योंकि नियत नहीं थी ये, वो तबीयत की वजह से थी, उनकी फितरत और आदत की वजह से ये चीज़ थी। जिस तरह से साबित बिन कैस को जन्नती कहा गया है, इस तरह से भी अबू बकर और उमर ये साबित हो गया कि ये भी जन्नती हैं। अगर ऊंचा बोलने से कुफ्र है तो साबित बिन कैस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा है। ये तुम्हारा अकीदा है, तुम कहते हो वो काफिर है, रसूलुल्लाह ने उसको जन्नत की बशारत दिया है, तो अबू बकर उमर भी जन्नती हुआ। फिर मेरे भाइयों, अबू बकर उमर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ठीक है, हार्डली मेरे ख्याल में 3-4 मरतबा अपनी तबीयत के जो है ना फितरत की वजह से, तबीयत की वजह से 3 या 4 मरतबा कोई ऊंची आवाज़ से बोला होगा। और 97 टाइम 3% मुश्किल से 23 साल ज़िंदगी में 3-4 शायद उक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात मिले जिनमें शायद उन्होंने ऊंचा बोला होगा, ठीक है। और 97% धीमे आवाज़ से बात करते रहे हैं वो। अब कोई बंदा 3% को ले ले और 97% को छोड़ दे तो ये अदालत नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे बच्चे 3% गलतियां करें पेपर में और नंबर उठा के आए 97, तो खुश हो गए तुम? अल्लाह यारी, तुम्हारा बेटा 100 में से 3 गलतियां करे पर्चे में, 97% उठा के ले आए, आप खुश होंगे? शिया भाइयों, तुम उस बेटे के ऊपर खुश होगे या उस पर लान तान करोगे? क्या करोगे उसके ऊपर? तो अबू बकर उमर ने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 मरतबा ऊंचा बोल कर और 97 मरतबा अगर उन्होंने खामोशी और अपने आवाज़ों को धीमा रखा और मोहब्बत भी थी और उनके लिए जानों के बाज़े लगाते रहे, तो मेरे भाइयों फिर ये उनकी 97% को देखना चाहिए, ना कि 3% को देना चाहिए। वो खुशी करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको जो है ना लान तान करना चाहिए। माज़अल्लाह। तो ये बात जो है ना वो गलत है। अगर ऐसा है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहेंगे? तो ऐसा होता है कि ये अनतहबत आमालुकुम, एक तो इसका यह जवाब है कि अन तकून मिनल जाहिलीन। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हूद सूरत की आयत है शायताली, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन अल्फाज के कहने से वो जाहिल नहीं बना था, तो ये भी नहीं बना। ये हज़रत अबू बकर और उमर भी इस तरह से उनके भी आमाल बर्बाद नहीं हुए। अगर होते तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये भी तो है ना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ये लोगों जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, इस्ताअत है, इतना अल्लाह से डरो। ये सूरत तगाबन आयत नंबर 16 है। मैं इतना अल्लाह से डरूँगा जितनी मेरे अंदर ताकत है। मेरे लिए किसी और का एग्जाम्पल क्यों देंगे कि जितना फलाना बंदा डर रहा है आप भी इतना डरें? मैं अपनी ताकत को देखूँगा, दूसरा बंदा अपनी ताकत को देखेगा, तीसरा बंदा अपनी ताकत को देखेगा। तो ये क्यों कहते हो कि जिस तरह से फलाना बंदा जितना डरता है तो इतना आप ही डरें? जितना हज़रत अली डरते हैं तो सारा साहबा इतने डरें? तो ये तो है ही नहीं है। कुरान मजीद कहता है अल्लाह ताला की डिमांड ही नहीं है। अल्लाह ताला की तो डिमांड ये है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ये लोग अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक अल्लाह से डरते रहो। ये सूरत तगाबुन है 16 है। और तुम कहते हो सारे लोग, सारे साहबा इतना डरते जिस तरह से अली डरते थे। तो ये तो मुतालबा करना ही कुरान के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से जंगों में हज़रत अली जितना कारकर्दगी दिखाई है, इस तरह से सहाबा कराम और भी दिखाते नहीं। जितनी उनके अंदर ताकत थी, अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हें पकड़ूंगा तुम्हारी ताकत के मुताबिक और तुम्हारी नीयतों को ऊपर पकड़ोगी।
تو یہ بات جو ہے میرے بھائیوں، اب مجھے بتائیں اگر یہ سخت الفاظ آنے سے وہ بن جاتے ہیں کافر، اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر تو یہ ہے نا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے شاید تمہارے اعمال برباد ہوں، ادھر تو یعنی کہ مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب ادھر آئیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ماضی کی صیغے میں، آدم نے نافرمانی کی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے رب کی نافرمانی کی، فغوا، اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گواہ۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو کہتا ہے نا، اور کافروں کو گواہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا ایک بندہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت نکلے، قرآن مجید کہتا ہے رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام بازار میں گئے، شہر میں گئے، ٹھیک ہے، دیکھا کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ فرعون کے قبیلے سے تعلق، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، مکہ مار دیا فرعون کے بندے کو تو وہ مر گیا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو بندہ تھا، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ انک من الغاوین، یہ شخص تو غاوین میں سے، وہ کافر تھا، قبیلہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی جو ہے نا وہ لان تان کر رہا تھا کہ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، تیرا ارادہ اصلاح کرنا ہے نہیں، تو ظالم اور سرکش ہو کر رہنا چاہتا ہے موسیٰ۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر تبرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا قرآن وہ کہتا ہے کہ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، اس کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، شیعہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تو گاوین میں سے ہے، گمراہ تھا، وہ کافر تھا، وہ ایمان لانے والا نہیں تھا۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے گاوی کہا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فغوا، وہ گاوی بن گیا، اور وعصى آدم ربہ، اور آدم نے نافرمانی کی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ سخت الفاظ بول دیتا ہے، یہ قانون کی زبان نہیں ہے، یہ تربیت اور نصیحت کی زبان ہے، قانون نہیں ہے کہ واقعی وہ کافر ہو گیا اور وہ جو ہے نا وہ گمراہ بھی ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں نہیں چھینی؟ لیکن یہی عصا اور گواہ کا لفظ قرآن مجید فرعون کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فعصى فرعون الرسول فعدا فرعون الرسول، صورت مزمل ہے، اور آیت نمبر 16 ہے کہ رسول کی فرعون نے عصا کی، دیکھا یہ عصا یعنی نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام کے بھی عصا کا لفظ آیا ہے، فرعون کے لیے بھی عصا کا لفظ آیا، اور صورت نازعات میں ہے، آیت نمبر 21 میں ہے، ٹھیک ہے، فکذب وعصا، یعنی کہ فرعون نے جھٹلایا، وعصا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ سورۃ نازعات آیت نمبر 21 اور وہ سورۃ مزمل آیت نمبر 16، یہ فرعون کی لفظ آئے ہیں استعمال، جو ہے نا عصا کا لفظ۔ اب آئیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فعلتها اذا وانا من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں۔ یہ آیت ہے شعراء آیت نمبر 20، شعراء سورۃ شعراء آیت نمبر 20 میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ظالمین میں سے ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا، وہ جو مشرک تھا، کیا کہتا ہے؟ وغفر لأبی انہ کان من الظالمین، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے کیونکہ وہ ظالمین میں سے ہے، یعنی کہ ظالم مانا گمراہ۔ یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 86 ہے، 86 ہے میرے بھائی۔ فرعونوں کے لیے اور مشرکین کے لیے ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں بھی ظالم میں سے ہوں، میں نہیں کہا۔ یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 20 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو وہ ہو گیا ظالم میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت چھینی ان سے۔ یہ انکساری ہے یا عاجزی ہے؟ کبھی کبھی انسان عاجزی اور انکساری میں ایسی بات کہہ دیتا ہے۔
لیکن وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ دے دیتا ہے۔ تو ڈانٹ ڈپٹ میں سخت الفاظ اگر اللہ تعالیٰ کہے تو اس کا مطلب وہ تربیت ہے، اصلاح کے لیے کرتا ہے، وہ قانون کی زبان نہیں ہے۔ اللہ یاری دھوکہ دیتا ہے، جو تربیت اور اصلاح کی آیتیں ہیں ان کو قانون بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ کہیں پر ایسی آیتیں ڈانٹ ڈپٹ ہیں، کہیں پر قانون ہے۔ یہ بہت بڑی علمی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آیت یہاں پر جو سزا کا ذکر ہے یہ قانون کی زبان ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہا گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کسی کو کوئی لڑکا تنگ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ لڑکا جو ہے نا یہ تو شیطان ہے، تو وہ شیطان ہو گیا۔ یہ نصیحت کی زبان ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی زبان ہے، یہ قانون کی زبان نہیں ہوتی۔ یا پھر ہم کسی آدمی کے لیے کہیں یہ تو گدھا ہے تو وہ گدھا ہو گیا۔ ہم کسی کے لیے کہتے ہیں یہ تو شیر ہے تو وہ شیر ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اور جانور ہے وہ۔ یہ کہیں کہیں پر سخت الفاظ بولے جاتے ہیں جو کہ نصیحت کی زبان ہوتی ہے، تربیت کی زبان ہوتی ہے۔ اس کو وہ قانون کی زبان نہ سمجھیں کہ وہ بس ایسے ہو گیا۔ تو یہ تحبط اعمالکم بھی قانون کی زبان نہیں ہے، سرزنش اور ڈرانا اور دھمکانے کی زبان ہے، نصیحت کی زبان ہے، نصیحت کی زبان ہے۔ اور تربیت کرنے کے لیے سخت الفاظ بولے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ جس کی آپ نصیحت کریں، جس کو تربیت کریں تو اس کے لیے کبھی کبھار آپ سخت الفاظ بولا جاتا ہے۔ اگر سخت الفاظ نہیں بولے جائیں گے تو وہ نصیحت کم پکڑے گا۔ تو کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، وہ اس کو پھر لے لیتے ہیں جناب حقیقت، وہ لے لیتے ہیں کہ قانون کی زبان، یہاں قانون بنا ہوا ہے۔ قانون میں الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے، قانون میں عربی کے الفاظوں کو دیکھا جائے گا، لیکن نفسیت کی زبان میں مفہوم کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ یاری یہ دھوکہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جس میں سرزنش کی جاتی ہیں، تربیت اور اصلاح کی خاطر ڈانٹ ڈپٹ دی جاتی ہے، ان ڈانٹ ڈپٹ والی چیزوں کو وہ قانون بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ تو قانون اگر ہے یہ کریں پھر کہ آدم علیہ السلام نے عصا کی تھی اور فرعون نے بھی عصا کیا، فرعون نے عصا کیا تو آدم علیہ السلام نے بھی عصا کیا۔ شیطان اور آدم علیہ السلام گواہ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ شیطان نے بھی گواہ کیا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اس کے قبیلے کا بندہ تھا، سورۃ قصص میں ہے، پہلے ہی رکوع میں ہے، شروع میں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ گاوی تھا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام بھی گاوی ہوا۔ تو مجھے بتاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ ظالین میں سے تھا، مشرک تھا، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی ظالین میں سے ہوں، گمراہوں میں سے۔ اور ہم علم میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ظالین کا راستہ نہ دکھاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ظالین۔ تو پھر ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان نہیں لانا چاہیے، وہ تو ظالین میں سے تھا۔ پھر تمام انبیاء پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لاتے ہو؟ اور جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کسی ایک رسول کو بھی نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ انبیاء پر، رسولوں پر تو ایمان لانا پڑے گا آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس طرح کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ لوگوں کو کے سامنے بیان کی جائیں، اور یہ اونچی آواز سے تو یہ اللہ یاری دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے آیتوں کو جو ہے نا وہ غلط معنی اور مفہوم جو ہے نا دے کر اور لوگوں میں جو ہے نا وہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔